کی آمد پہ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آج کے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا جاتا ہے تلاوت قرآن پاک سے. آج کے اس بابرکت پروگرام کا آغاز کیا جائے گا. کٹ جائے زبان تو ہونٹ ہلاتے رہنا, اپنے ہونے کا احساس دلاتے رہنا. میرے لہجے میں میرے عہد کی سچائی ہے, میری آواز سے آواز ملاتے رہنا. انہی اشعار کے ساتھ میں ملتمس وسیم علی بھائی سے کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک سے ہمارے دلوں کو منور کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. میری ایک بار پھر اس ہال میں موجود تمام کارکنان سے ہمدردوں سے گزارش کہ وہ اپنے نشستوں میں تشریف رکھیں. مینجمنٹ میں جو ساتھی جن کی سیکیورٹی لگائی گئی ہے ان سے میری گزارش کہ تمام لوگوں کو اپنے نشستوں میں تشریف رکھائیں. میرے بھائی جان کی گزارش میری باجیوں سے کہ وہ اپنے نشستوں پہ جلد از جلد تشریف رکھیں. ساتھی جو درمیان میں کھڑے ہیں تو انہیں بیک سائڈ پہ جا کے کھڑے ہوئے. جو ساتھی درمیان میں موجود ہیں ان سے میری گزارش کہ وہ بیک سائڈ پہ چلے جائیں. ابھی غنیمت ہے صبر میرا, ابھی لبالب بھرا نہیں ہوں. وہ مجھ کو مردہ سمجھ رہا ہے, اس سے کہو مرا نہیں ہوں. وہ کہہ رہا ہے مٹا کے رکھ دے گا نسل میری, یہ اس کی عادت کے ڈرا رہا ہے, یہ میری فطرت کے ڈرا نہیں ہوں. اسی اشعار کے ساتھ میں ملتمس کنوینر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا آپ سے اظہار کریں. ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز تحریکی ساتھیوں, میری ماؤں بہنوں, حاضرین محفل, السلام علیکم. گو کہ ہم ایک روایت شکن تنظیم ہے, لیکن اچھی روایتوں کی پاسبانی بھی ہم نے اپنی ذمہ داری میں لی بھی ہے. اور اس افطار کے وقت جمع ہونا اور اس پہ بات کرنا یہ بھی ہماری روایات کا حصہ رہا ہے. رمضان اختتام پر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک امتحان بھی اختتام پر ہے, اور وہ ہمیں آپ کو اور پاکستان کو گننے کا مرحلہ. ہمیں کیسی بدنصیب ریاست میں رہتے ہیں جو اپنے ہونے کا کم سے کم جواز کہ اپنے لوگوں کو صحیح طرح گن پائے وہ بھی نہ گن پائے. اور اگر اس معاملے میں تجربے کی کمی, وسائل کی کمی, اہلیت کی کمی ہوتی تو ہم اس پہ اقدام کرتے. اگر معاملہ نیت کا ہو اور نشانے پہ مخصوص لوگ ہوں, مخصوص علاقے ہوں, مخصوص قومیں ہوں, مخصوص زبان ہو, تو جواب پھر ریاست کو دینا ہوتا ہے. اور گزشتہ 50 سال سے اگر ان لوگوں کو کم گرنے کی نیت, سازش, کوشش اور منصوبہ ہو کہ جن کے طفیل آزادی ملی ہو, جن کے طفیل وطن ملا ہو,
جن کے طفیل نظریہ ملا ہو اور جنہوں نے نہ صرف پاکستان بنایا ہو بلکہ چلا کے دکھایا بھی ہو. تو کیا ساری یہ دلیلیں اس بات کا اندیشہ، اس بات کی نشانی نہیں کرتی کہ ہم بڑے خوش نصیب تھے کہ ہمیں آزادی ملی، اور ہم بڑے بد نصیب رہے کہ ہم نے آزادی کی قدر نہیں کی؟ اور قدر کس چیز کی جاتی ہے؟ قدر اس چیز کی جاتی ہے جس کے لیے قربانی دی جائے. تو جنہوں نے قربانی دی، وطن بنایا، اپنی اہلیت، قابلیت، محنت سے اس ملک کو چلا کے دکھایا، اور اس طرح چلایا کہ نہ صرف اس خطے میں بلکہ دوسری جنگ عظیم کے بعد تباہ حال دنیا میں اپنے آپ کو 1960 کے اندر ایک مثالی ملک، ایک مثالی معیشت، ایک مثالی صنعتی ملک کا درجہ بھی دیا. ہم نے نہ صرف ملک بنایا بلکہ اس طرح چلایا کہ جاپان اور جرمنی کو قرضہ دیتا رہے اور وہ ہم سے ہنر مند مانگتے رہے. تو ایسا کیا ہوا؟ 50 سال سے لگتا یہ ہے کہ اس ملک کے پاس صرف ایک کام ہے کہ جنہوں نے آزادی دلائی، نظریہ دیا، وطن بنایا، وطن چلا کے دکھایا، وطن کو اس قابل کیا کہ عالم اسلام کے لیے ایک ماڈل بنتا، ایک اس قابل کیا کہ اقوام عالم میں سر اٹھا کے چلتا. آپ نے نشانے پہ انہی لوگوں کو، اسی جذبے کو، اسی مقصد کو، اسی قوم کو، اسی زبان کو رکھا. سندھ شہری علاقوں کی آبادی سن 70 تک کراچی کی آبادی جس تیزی سے بڑھ رہی تھی، جبکہ اس زمانے میں اس بڑے پیمانے پہ مائیگریشن بھی نہیں ہو رہی تھی. سن 70 کے بعد، 72 کے بعد ہر آنے والی لیے مردم شماری کا وقت بڑھا دیا گیا ہے. نکلیں اپنے علاقوں اور محلوں میں. یہ واحد MQM ہے جو کراچی کے کونے کونے میں، گلی گلی میں، محلے محلے میں موجود ہے. ہم اپنی اس تنظیمی طاقت کے ذریعے خود کو گنوائیں بھی اور خود کو منوائیں بھی. اور جو یہاں پر فیڈرل بیر سے تعلق رکھنے والے یہاں کے لوگ رہتے ہیں، MQM کے کارکنان تو نہ صرف اپنے آپ کو گنوا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ آپ سب کو بھی گنا جائے. اپنے آپ کو گنوانا آپ کا حق ہی نہیں ہے، آپ کا فرض بھی ہے. قومیں جب اس حالات کا شکار ہو تو بیلٹ باکس میں ایک کاغذ ڈال کر اپنی ذمہ داریوں سے بری ذمہ نہیں ہوتی. آج جس طرح سندھ کے اندر مردم شماری ہوئی ہے، جس طرح زبان اور تعصب کی بنیاد پر تقسیم ہوئی ہے، اس سے لگتا ہے کہ ابھی ہم اپنے قومی شعور کی بہت نچلی منزل پر ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ کروا سکے نہ کروا سکے، ہم نے مردم شماری کے حوالے سے کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں کا جس طرح مقدمہ لڑا ہے، اس کی بازگشت اب دنیا بھر میں پہنچ رہی ہے. اگر کہیں انصاف کا دروازہ پاکستان میں موجود ہوتا یا ہے تو ہمارا مقدمہ اتنا مضبوط ہے کہ ہمیں مکمل طور پہ گنے بغیر کوئی اور دوسرا راستہ ریاست کے جواز کے لیے بچتا نہیں ہے.
لیکن اس وقت پاکستان صرف معاشی اور سیاسی بحران کا شکار نہیں ہے، بلکہ عدالتی، آئینی، شدید عدالتی اور آئینی اور قانونی بحران کا بھی شکار ہے۔ اور جس نے بھی اس بحران سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مردم شماری کے ذریعے ایک اور بحران کی تیاری کی ہے، وہ پاکستان سے دشمنی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ بلند و بالا عزائم، بلند و بالا تاریخ، بلند و بالا صلاحیتیں اور بلند و بالا عمارتوں کے شہر میں بلندیوں کو گنا ہی نہیں گیا۔ تقریباً 45,000 ایسی کثیر المنزلہ عمارتیں ہیں جن کو گنا ہی نہیں گیا۔ ہم نے اس حد تک تو منوا لیا ہے کہ حکومت کہہ رہی ہے یہاں یہ 45,000 نہیں ہے، 32,000 ہے۔ اور پاکستان میں ایک اس طرح کی عمارتیں، عمارتوں میں 100 سے لے کر ہزار تک فلیٹس موجود ہیں۔ پھر 16,000 سینسس کے جو بلاک ہیں ان میں 7,000 میں صحیح طرح گنا نہیں گیا، یا حکومت کا اعتراف جرم ہے۔ ہم سمجھتے ہیں 7 نہیں 13 کے قریب ایسے بلاکس ہیں جن میں کہ انتہائی دھاندلی، نااہلی اور نامکمل مردم شماری ہوئی ہے۔ کراچی جس کی تقریباً 30 سے 40% آبادی کچی آبادیوں میں رہتی ہے، آپ نے وہاں بھی جا کے لوگوں کو نہیں گنا ہے۔ صرف کراچی سے تعلق رکھنے والے جن کے پاس کراچی کے مستقل رہائشی، جن کے پاس شناختی کارڈ ہیں، ان شناختی کارڈ کے ذریعے نادرہ کی جو فگر بنتی ہے، صرف وہ لوگ جن کے پاس شناختی کارڈ ہیں اور جن کے پاس بے فارم ہے، وہ 2 کروڑ بنتی ہے۔ 2 کروڑ شناختی کارڈ والے رجسٹرڈ مستقل باشندے کراچی میں، یہ پاکستان کا ریکارڈ کہہ رہا ہے، ان کے اوپر دعویٰ نہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر پشاور سے زیادہ پختون ہیں، کوئٹہ سے زیادہ بلوچ ہیں، ملتان سے زیادہ سرائکی ہیں، فیصل آباد سے زیادہ پنجابی ہیں، اور لاڑکانہ سے زیادہ سندھی ہیں۔ وہ کہاں گنے جائیں گے، کب گنے جائیں گے اور کیوں نہیں گنے گئے؟ اور حد یہ نہیں ہے، حد یہ ہے کہ یہاں پر کابل سے زیادہ افغانی ہیں، بے پناہ بنگالی ہیں، برمی ہیں، سری لنکن ہیں، ایرانی ہیں۔ یہ شہر شاید 3.5 کروڑ سے اتنی بڑی آبادی کا شہر دنیا میں شاید کوئی اور نہیں ہو، اور اتنا ملٹی کلچرل، ملٹی لنگوسٹک، اتنا وائبرنٹ نہیں ہوئے تھے، بلکہ نظریاتی طور پہ، شعوری طور پر یہ سمجھتے ہوئے متحد ہوئے تھے کہ آپ کا اتحاد ملک کے بقا کی ضمانت ہے۔ آپ کا اتحاد نظریہ پاکستان جو ایک نظریے کے تحت مارد وجود میں آیا تھا، یہ تاریخی دعویٰ ہے۔ اگر یہ محض دعویٰ ہے تو الگ بات ہے۔ پاکستان ہمارے لیے زمین کا محض ایک ٹکڑا نہیں ہے، بلکہ ایک نظریہ ہے، اور اسی نظریے کے لیے ہم اپنے زمین کے ٹکڑوں کو اور اپنے جگر کے ٹکڑوں کو سرحد کے اس پار چھوڑ کے آئے تھے۔ تو رمضان کا مہینہ ہے، تراویحوں کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے، مردم شماری
پر صرف محض بات کرنے کی ضرورت اس لیے تھی کہ یہ امتحان آپ کے سر پہ ہے، اور یہ امتحان ہی نہیں، کھلی جنگ بھی آپ کے خلاف ہے. تو اس کے لیے صف آرا رہیں، صف بندی کرتے رہیں. اگر سڑکوں پہ بیٹھ کے خود کو گنوانا پڑا تو اس کے لیے بھی تیار رہیں. اگر ہمیں صحیح طرح نہیں گنا گیا تو یہ قوم الٹی گنتی گننے کے لیے بھی تیار بیٹھی ہوئی ہے. آئیے مل کر اپنی شناخت، اپنی تاریخ، اپنی زبان، اپنی تہذیب و ثقافت، اپنی حب الوطنی اور اپنی اہلیت کی حفاظت، اس پہ فخر اور اس کے ذریعے پاکستان کو بنانے، سجانے اور آگے بڑھنے کے لیے یہ ہم کئی سال سے کہہ رہے ہیں. آپ کو ہرانے والے، آپ کو ڈرانے والے، آپ کا راستہ روکنے والے ہارنا شروع ہو گئے. وہ ہاتھ اب تھکنا شروع ہو گئے جو آپ کو دھکیل رہے تھے. وہ پاؤں اب شل ہو رہے ہیں جنہوں نے آپ کے خلاف جو پاؤں بھر رہے تھے. وقت آپ کا آ رہا ہے. آپ مکمل اچھے وقت سے پہلے آپ نے تیاری مکمل نہیں کی تو پھر تاریخ آپ کو اور ہمیں معاف نہیں کرے گی. شکریہ.